السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں نے بنانا تھا درباری دال، یا مطلب کہ جسے کہتے ہیں شاہی دال۔ یہ میں سب سے پہلے نے کوکر میں ڈالے ہیں 2 میڈیم پیاز، اس طرح سے لمبے لمبے کاٹ کر۔ اس کو ہم نے فل براؤن کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دیا تھا 1 چمچ زیرہ، اور ساتھ 2 لونگ، ایک چھوٹی سی دال چینی کا ٹکڑا، اور ایک چھوٹی سی بڑی الائچی کا ٹکڑا، اور 3-4 کالی مرچیں، اور ساتھ ہی اس میں نے ایڈ کر دیا تھا کلونجی اور اجوائن۔ دال چینی اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ میں چنے کی دال کے ساتھ بنا رہی تھی، تو وائی بادی یا بائی بادی جو بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دال بائی بادی ہوتی ہے، خاص طور پہ چنے کی دال۔ یہ دیکھیں پیاز فل براؤن ہو گئے تھے۔ اس میں نے 1 چمچ بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے۔ اس سے بھی میں اچھی طرح سے مطلب کہ تھوڑا سی اسمیل ختم ہو جائے لہسن کی، تو میں اسے بھون لوں گی۔ ساتھ ہی میں نے جو ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے، پھر میں نے 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر ابھی ایڈ کر کے میں سے اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی۔ پھر ساتھ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چکن آپ کوئی بھی لے لیں، ہڈی والا لے لیں یا بغیر ہڈی والا لے لیں، مرضی آپ کی ہے۔ چکن ڈال کے میں نے اس کو پورا، میں نے کسی بھی چیز کو پورا نہیں پکانا، ہر چیز کو اس میں نے ہلکا سا بھوننا ہے، تاکہ اس کی تھوڑی سی سے لہسن کی اسمیل ختم ہو جائے، گوشت کی اسمیل ختم ہو جائے۔ اس کو بھون لوں گی۔ اس میں شامل کروں گی تھوڑی سی پالک، کیونکہ میرے پاس پالک تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی، کچی پالک، تو وہ میں نے کہا تھوڑی سی میں دال میں ڈال دوں گی، ضائع نہیں جائے گی، تو بھی میں اس میں ساتھ شامل کر دوں گی۔ دیکھیں اتنی سی پالک ہے، اس کو بھی میں ساتھ ہی چکن کے ڈال کے تھوڑا سا بھون لوں گی، اور بس۔ مثال اس میں نے وہی بیسک نمک، مرچ، ہلدی تھوڑی زیادہ ڈالی ہے، کیونکہ دال میں ہلدی زیادہ ڈلتی ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ دال، چکن، ساتھ سبزی، تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں بس اس کو اتنا سا ہی بھوننا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے نا دال بھی میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی چنے کی، تو اس کو میں اچھی طرح سے دھو کے اس کا سارا گندا پانی نکال دوں گی، اور اس کو میں ساتھ شامل کر دوں گی، اور سارے کیے کرائی پہ پانی پھیر کے ہم اس کو کوکر میں رکھ دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے سیٹی پر۔ آج میں ساتھ بنا رہی تھی آلس والے مائکرونی بھی۔ آلس والے اس لیے کیونکہ ویسے بھی میرا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اور سفیان کو ہوا زکام، تو وہ کچھ بھی روٹی وغیرہ وہ کھا نہیں رہا صحیح طرح سے، تو میں نے کہا تھوڑا سا اس کو ساتھ مائکرونی بنا دوں گی۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے کڑھائی میں تھوڑا سا آئل لیا ہے، اور جو میں نے تھوڑی سی ویجیٹیبلز لی ہیں، اس میں ہے بیل پیپرز اور انینز ہیں، بس ان کو میں ہلکا سے سوتے کر لوں گی۔ ان کو میں نے کیوبز میں کاٹا ہوا ہے، ہلکا سے بس سوٹے کرنا، اس کے بعد میں اس کو باہر نکال لوں گی۔ ان کو بھوننا نہیں ہے، نہ ہی براؤن کرنا، نہ ہی سافٹ کرنا ہے۔ ساتھ ہی کوکر بھی پتہ نہیں کیا عجیب سی آواز آ رہی تھی، میں نے اس کی آگ بند کر دی تھی، کیونکہ پہلے ہی میرے ساتھ کوکر والے 2-3 حادثے ہو چکے ہیں، تو آپ بھی احتیاط کیا کریں کوکر کو یوز کرتے وقت، سارے اس کی چیزیں وغیرہ چیک کر کے پھر ہی کھولا کریں، بالکل بھاپ نکلنے کے بعد۔ یہ باقی میں نے وہ ویجیٹیبلس نکالنی تھی، ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے گارلک میں نے اس میں ڈال دی، 2-3 کلوز ہیں، اس کو چاپ کر کے میں نے اس میں ڈال دیے۔ اس کو میں ہلکا سا بس کلر چینج کرنا ہے، اور اس میں نے نا چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، 3 سوسز، لہسن ادرک کا پیسٹ، اور نمک اور کالی مرچ، بس یہ میں اس میں ڈال کے چکن کو اچھی طرح سے بھون لوں گی۔ تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا کیونکہ وہ ظاہر سی بات چکن میں پانی نہیں تھا، تو وہ نیچے لگنے لگ گیا تھا۔ جیسے پانی خشک ہوگا تو میں نے اس میں ڈالنی ہے ٹماٹو پیوری۔ یہ میں جو مجھے سمجھ آ رہا تھا میں کرتی گئی تھی مائکرونی کے ساتھ۔ یہ میں نے 2-3 ٹماٹروں کی پیوری بنا کے رکھی ہوئی تھی، بس چکن کو ہلکا سا میں نے باقی چکن کا پانی خشک کیا، تو میں نے پیوری ڈال دی ہے۔ باقی یہ چکن جو کچا رہ گیا تو اس کے ساتھ جب پیوری پکے گی تو اس کے ساتھ ہی پک جائے گا۔ یہ دیکھیں، آپ چاہیں تو اس میں مطلب کہ اور بھی ویجیٹیبلس وغیرہ ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ کارنز ہو گئے، اور بند گوبھی مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ اچھی نہیں لگے گی، اس لیے میں نے نہیں ڈالی تھی۔ تو آپ اس میں اوریگانو بھی ڈالیں، میرے پاس نہیں تھے اس لیے میں نے نہیں ڈالے۔ مجھے اس میں سوسز تھوڑی سی کم لگی تھی، میں نے وہ بھی ساتھ اور ڈال دی۔ میں نے چلی سوس ڈالا ہے 1 چمچ، اور 1 چمچ ہی میں اس میں سوسز اور ایڈ کر دوں گی۔ پیوری کافی حد تک پانی خشک ہو گیا تھا ٹماٹر کا، تو ابھی بھی اس میں کثر ہے، لیکن ابھی اس کو ہم اور بھونیں گے یا پکائیں گے، تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے خشک ہو جائے۔ لیکن ہم نے اس کو بالکل بھی مطلب کہ وہ نہیں کرنا، بالکل ڈرائی نہیں کرنا، پھر اس سے مائکرونی بہت زیادہ ڈرائی بنیں گے۔ بس ہلکا سا ہم نے اس کو تھوڑا سا پانی اور خشک کرنا ہے۔ آلس والے میں نے مائکرونی کو اس لیے کہا ہے کیونکہ جو ہے نا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، اور ہم سے پہلے جو ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس میں سے میں نے وہ ویجیٹیبلس بھی ڈال دی ہیں، اور مائکرونی بھی ڈال دی ہیں۔
یہ تھوڑے سے کم اسپائسی رکھ کے میں نے زمل کے لیے نکال لی ہیں، اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے اس میں اور تھوڑی سی کالی مرچ اور چلی سوس ایڈ کر کے سفیان کے لیے تیار کر دی ہیں۔ بس امید یہی تھی میری ریسپی آج کی دونوں۔ دال ابھی تک رہتی ہے، دال کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں دال کا یہاں پہ بالکل پانی خشک ہو گیا تھا، اس کو میں نے چمچ سے اچھی طرح سے نا بھون لیا تھا تاکہ تھوڑی سی دال میش ہو جائے اور چکن کے بھی جو ریشے ہیں تھوڑے سے وہ الگ الگ ہو جائیں۔ بس اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد نا آپ نے جتنا بھی پانی ڈال کے اس کی تھکنس رکھنی ہے آپ رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ ایک تو جو پاکستانی ڈراموں نے اتنا دماغ خراب کیا ہے، جو مائی ڈرامہ جو کون دیکھتا ہے، اس میں اس کی اتنی بری اینڈنگ کر رہے ہیں، مطلب کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ طلاق کے بعد ہی مطلب کہ آپ کے خواب پورے ہو سکتے ہیں۔ چلے خیر جو بھی ان کا مسئلہ ہے۔ یہ اس میں میں نے ڈالی ہے کسوری میتھی 1 چمچ اور آدھی چمچ دادر کیا ہوا سوکھا دھنیا۔ بس اس کو بھی کوئی پکانا وغیرہ نہیں ہے، بالکل یہ ریڈی تھی دال، تو اس میں نے آخر میں ڈالی ہے۔ بس اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ تھوڑا سا یہ جو ہے نا مکس ہو جائے دال کے ساتھ، تو اس میں ایڈ کر دوں گی لاسٹ میں گرم مسالہ۔ گرم مسالہ ایڈ کر کے آپ اس میں سبز دھنیا ڈالیں، میرے پاس سبز دھنیا نہیں تھا اویلیبل تو میں نے نہیں ڈالا۔ یہ دیکھیں میں نے گرم مسالہ اس میں ایڈ کر دیا اور چولہا میں نے بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ دال بس ریڈی ہے، ابھی بھی اس میں بوائلز آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے ڈالی تھی لاسٹ میں کریم۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ایسے ہی میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں دوسروں کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔